الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قرآن مجید کے ساتھ بے اعتنائی، اس کو مہجور و متروک کر دینے یا اس کے شایان شان اس کے ساتھ سلوک نہ کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ دنیا کمانے کے لیے ماتم کی محفلوں میں قرآن پڑھا جائے. بہت سارے لوگ خاص طور سے عرب ممالک میں، مصر وغیرہ میں، جب کسی کا باپ یا کسی کی ماں یا کوئی رشتے دار مر جاتا ہے تو کسی مشہور قاری کو بلاتا ہے اور لوگ جمع کیے جاتے ہیں، وہ قرآن پڑھتا ہے، لوگ سنتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہو کیسٹوں میں سنتے ہوئے ہاں کرتے ہیں، جو ہے قرآن سن کے سبحان اللہ پڑھتے ہیں جیسے کسی مشاعرے کی مسجد میں بیٹھے ہو. یہ سب کیا ہے؟ یہ دنیا داری ہے اور قرآن کے ساتھ مذاق ہے. قرآن اس لیے نہیں آیا ہے کہ آپ اس کو اس سے جو ہے لطف لیں اور تفریح کرنے کے لیے قرآن سنے. جو ہے قرآن تو ایسی کتاب ہے کہ اس کو دل پہ اتارا جائے، جو ہے اور اس کا معنی سمجھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے. تو اس طرح قرآن پڑھنا، یہ سب چیزیں بدعت میں داخل ہیں. ایسے ہی جب میت مر جائے تو لوگوں کو جمع کر کے مولویوں کو یا کسی کو اجرت پہ بلایا جائے یا دعوت کا اہتمام کیا جائے اور قرآن پڑھا جائے، سب لوگ قرآن پڑھیں. اور عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ مدرسے کے بچوں کو بلایا جاتا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ وہ جو ہے پڑھنا پڑھتے چلے جاتے ہیں اور کچھ پڑھا کچھ نہیں پڑھا، اور یہ ہوتا ہے کہ بہت جلدی قرآن ختم ہو گیا اور سب وہاں حافظ جی کہے جاتے ہیں. حالانکہ اس میں کوئی حافظ نہیں ہوتا، اتنا ماشاء اللہ جو ہے مدرسے بچے ہوتے ہیں. صرف یہ قرآن کے ساتھ ایک تماشا ہے، لوگوں کے ذہن میں بیٹھا رکھا ہے کہ اس سے مردے بخشوا دیے جائیں گے، اور جو ہے چاہے بے نمازی رہا ہو، فاسق فاجر رہا ہو اور دنیا میں حرام کھانے والا سود خور رہا ہو، لیکن جو ہے قرآن خانی کرا دیا، سوچتے ہیں بس بخشش ہو جائے گی، اور اسی لیے جو ہے وہ جمع کر کے قرآن پڑھا دیا کرتے ہیں. یہ سب چیزیں ثابت نہیں ہیں. ایسے ہی راتوں میں شبینہ کرنا، ایک ہی رات میں پورا قرآن ختم کر دینا ایک حافظ کے ذریعہ یا چند حافظ حفاظ کے ذریعہ، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یہ سب خلاف شرع کام ہیں اور اللہ کے نبی اور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہ طریقہ نہیں رہا ہے. اور ایسے لوگ جو بہت تیزی کے ساتھ قرآن وغیرہ پڑھتے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں سورہ فاتحہ کا معنی بھی اللہ ماشاء اللہ ان کو معلوم ہوگا، یا اور بھی جو ہے قرآن مجید کا کیا میسج ہے، کیا پیغام ہے، کیا دعوت ہے، یہ سب چیزیں وہ بالکل نہیں جانتے ہیں. تو یہ سب، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اکثر منافقی امتی قراء، میری امت کے جو اکثر منافقین ہوں گے وہ قاری لوگ ہوں گے. یعنی جو ہے قرآن کو پڑھنے والے اور قرآن مجید سے گویا جو مقصد ہے اس مقصد کو چھوڑ کر قرآن سے دوسرا مقصد حاصل کرنے والے یہ اکثر منافقین جو ہے یہ قاری لوگ ہی ہوں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پڑھے لکھے لوگ ہوں گے کہ جاننے کو تو ان کو معلوم ہوگا کہ وہ اہمیت ہے، لیکن قرآن کا جو مقصد ہے وہ ان کی زندگی سے نکل جائے گا، قرآن کو کھانے کمانے کا ذریعہ بنا دیں گے. اور ایک گروہ ایسے لوگوں کا ہے جن کو صوفی کہا جاتا ہے، اور یہ صوفیوں کا اثر آج پوری امت پر آ گیا ہے کہ ان کو جو ہے اگر نظم پڑھی جائے، نعت پڑھی جائے تو ان پہ بڑی رقت تعریف ہوتی ہے، بڑا وہ اپنے آپ کو ایک خاص ماحول میں موجود پاتے ہیں. لیکن قرآن پڑھا جائے تو ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، قرآن کا کوئی اہتمام ان کی زندگی میں نہیں پایا جاتا ہے. حالانکہ قرآن تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگیاں بدل دیتا تھا، اور جو جاہلیت میں غرق لوگ تھے وہ اپنے آپ کو یکسر سر سے پاؤں تک تبدیل کر دیا کرتے تھے. تو لیکن یہ جو ہے جماعت جو صوفیوں کی ہے وہ ناچنا، گانا، جھومنا اور لوگوں کو قبر پرستی کی دعوت دینا، شرک کی دعوت دینا، قبروں پہ نظر و نیاز کے سلسلے قائم کرنا، تو قرآنی احکام، قرآنی تعلیمات کو چھوڑ کر وہ جو ہے مست ہیں قوالیوں میں، گانوں میں، اسی کو اپنا دین بنا رکھا ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. حالانکہ یہ بہت بڑی گمراہی، بہت بڑا فساد ہے. ابھی امام صاحب نے قرآن جو آیت پڑھی، آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ میں کتنی سخت بات کہتا ہے اپنے نبی کی زبانی. کہتا ہے کہ کیا اے جاہلو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے جاہلو، کیا تم مجھ سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ اور پھر اس کے بعد کہتا ہے، فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ دیکھیے آپ کو بھی اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے
سب کو ہم نے یہ وحی کر دی، بتا دیا گیا ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تم یقینی طور پر گھاٹا اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس لیے اپنی عبادتوں کی، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر اس میں ذرا بھی شرک داخل ہو گیا تو وہی عبادت نہیں برباد ہوگی، ساری عبادتیں برباد ہو جائیں گی۔ لیکن بہت سارے لوگ کیا ہے، پتہ ہی نہیں چلاتے کہ شرک کیا چیز ہے، بہت ہی غیر محسوس طریقے سے شرک ان کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے اور ان کو جو ہے احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم تو شرک میں داخل ہو گئے۔ اولیاء کے نام پہ، بزرگوں کی محبت کے نام پہ غلو اور افراط کے ذریعہ جو ہے ان کو اللہ کا ساجی اور شریک ٹھہرا دیا جاتا ہے، حاجت روا مشکل کشا بنا دیا جاتا ہے، ان سے دعائیں کی جاتی ہیں۔ اور ایک بات دھیان میں رکھیں کہ بعض لوگ کیا ہے، جھاڑ پھونک کرانے والوں پہ اتنا اعتماد کر لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شفا انہی کے ہاتھ میں چلی گئی۔ یہ بھی شرک ہے۔ قرآن پڑھنا کیا ہے، ایک سبب ہے۔ قرآن پڑھنا بذات خود شافی نہیں ہے، قرآن شافی نہیں ہے، نہ قرآن کا پڑھنے والا شافی ہے، شفا دینے والا اللہ ہے۔ جیسے دواؤں کا استعمال کیا ایک سبب ہے، دوا کسی کو شفا نہیں دیتی ہے، ایسی قرآن کی آیت کسی پڑھ لیا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے شفا ہو گئی جو ہے یا ہو جائے گی۔ یہ ایک سبب ہے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو شفا ہوگی، نہیں چاہے گا نہیں ہوگی۔ اور یہی بات جو ہے یہ ہوتی چلی آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے یہی بات لوگ بٹھائی اور علماء نے شرط لگا دی ہے کہ رقیہ کرنے کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جو رقیہ کرنے والا ہے اور جو کرانے والا ہے دونوں اس بات پہ یقین رکھیں کہ یہ جو ہے صرف ایک سبب ہے، باقی مسبب کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا کوئی سبب نہیں ہے۔ تو الغرض کیا ہے، یہ دنیا کمانے کا قرآن کریم کو ذریعہ بنا دیا اور قرآن سے بے اعتنائی کی، قوالیوں میں، گانوں میں، نعتوں میں، نظموں میں لگے رہے، جو ہے اسی کو دین بنا دیا۔ حالانکہ یہ کوئی دین کی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، سمجھانا، اس کی تشریح کرنا، یہ اصل بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ کہہ دیجئے یہ کیا ہم آپ کو ان لوگوں کے بارے میں نہ بتائیں جو عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں رہے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری کوشش کا محور دنیاوی زندگی کو بنا لیا اور وہ سمجھتے رہے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ جب بھی کچھ کام کیا ان کا ٹارگٹ دنیا ہی رہی۔ تو یہ کیا ہے، دنیا کو ٹارگٹ بنانے والے اور اسی کے پیچھے بھاگنے والے ہمیشہ گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ اصل ٹارگٹ کیا ہے، اللہ کی رضامندی اور آخرت میں کامیابی کا حصول، یہی بڑا ٹارگٹ ہے مومن کی زندگی کا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، جب تک ہم دنیا میں جئیں ایمان پہ، تقویٰ پہ، اللہ اس کے رسول کی محبت پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پہ خاتمہ ہو، اللہ اس کے رسول کی محبت پہ خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔